وأضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر من يخالف. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. محترم حاضرین و برادران اسلام، مختصر سبق میں چند ضروری گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں نہ ہی بیانات کی کمی ہے، نہ باز و نصیحت کی کمی ہے، نہ معلومات کی کمی ہے، نہ خطیبوں کی کمی ہے. آج اگر کسی چیز کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ ان معلومات کو اپنے معمولات کا حصہ نہیں بنا رہے، اپنی زندگیوں میں نہیں لا رہے. اگر نہ آج کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کوئی یہ کہے کہ مجھ تک دین کی بات نہیں پہنچی، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا جھوٹ ہوگا. مختلف ذرائع سے آج دین کی معلومات ہم تک پہنچ رہی ہیں. ایک زمانہ تھا معلومات کی کمی ہوتی تھی، عمل زیادہ ہوتا تھا. آج علم زیادہ ہے لیکن عمل کم ہے. اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ میری زبان سے ایسے جملے کہلوا دے کہ جو میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کا ہدایت کا ذریعہ بن جائے. بات ادھر سے بنتی ہے، ادھر سے جب خیر کے فیصلے ہوتے ہیں، بہتری کے ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں، تو ایک جملہ بھی انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اگر نہ سارا دن ساری رات بیان کرتے رہو، ادھر سے خیر کا فیصلہ نہ ہو، تو وہ ایک جملہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوتا. مجھے اس پہ ایک واقعہ یاد آ گیا. سلطان ابراہیم بن ادم اپنے زمانے کا بڑا عیاش بادشاہ تھا. ایک دن سفر پہ تھا، آنے میں دیر ہوئی. گھر میں خادمہ نے، نوکریانی نے سوچا بادشاہ سلامت آئے گا، تھکا ہوا ہوگا، آرام کرے گا، تو کیوں نہ اس کے آنے سے پہلے بستر بچھا لیا جائے، انتظام کر لیا جائے تاکہ وہ آئے اور آرام سے سکون سے سو جائے. خادمہ نے، نوکریانی نے اس کے لیے بستر بچھایا. اس کے نرم نازک بستر پہ جب اس نے ہاتھ پھیرا تو اس کی نرمی اور گداز نے اسے بڑا مزہ دیا. دل میں خیال آیا کہ بادشاہ کے آنے میں دیر ہے، تھوڑی دیر اس بستر پہ میں لیٹ جاؤں. اس بستر کا مزہ کیا ہے، بادشاہ کا بستر. تو جو ہی اس نے سر رکھا تو اس کی آنکھ لگ گئی. آپ یقین کریں کہ جس کو سخت زمین پہ نیند آئے تو نرم گدے میں تو آسانی سے آ جاتا ہے، اور جن کو نہیں آتی سارے رات کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، دنیا اور دولت کی فکر میں ایک لمحہ بھی نیند نہیں آتی. مجھے کئی لوگوں نے حاجی شاہ صاحب ہمیں کوئی تعویذ کر کے دے، کوئی وظیفہ بدل، نیند نہیں آتی رات. ہماری نیندیں اڑ گئی ہیں کہ ہمارے خیالات اور تصورات کہیں اور ہوتے ہیں. تو اس کی آنکھ لگ گئی، سو گئی. اسی اسنا میں بادشاہ اندر آ گیا اور اسے پتہ نہیں چلا. جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا، اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا، تو دیکھتا کیا ہے کہ بادشاہ کا بستر اور اس پہ خادمہ، نوکریانی. اللہ اکبر! غصے سے وہ آگ بگولا ہو گیا، غصے سے کانپنے لگ گیا، اور اس نے اپنی خادمہ کو بجائے بیدار کرنے کے مارنا شروع کیا، اس کو چابک رسید کی. وہ بیچاری گھبرا کے اٹھی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، وہ ہنسنے لگی. تو بادشاہ کو اس کے ہنسنے پہ تعجب ہوا تو اس نے سوال کیا کہ مجھے یہ تو بتا کہ تیرا رونا تو میری سمجھ میں آیا لیکن تیرا ہنسنا میری سمجھ میں نہیں آیا. تو خاتمہ نے جواب دیا کہ میں روئی اس لیے کہ تو نے میری خدمت کا بھی کوئی لحاظ نہ کیا، تو نے مجھے چابک رسید کی، مجھے مارا، تو نے کون سا مجھ سے قصور ہو گیا تھا. لیکن میں ہنسی اس لیے کہ میرے دل میں اللہ نے ایک بات ڈال دی کہ جو تھوڑی دیر اس بستر پہ لیٹی اس کو تو یہ مار پڑی ہے، اور جو ہمیشہ اس بستر پہ لیٹتا رہا پتہ نہیں اس کی کتنی سزا ہوگی. آج مجھے معلوم ہوا کہ اس بستر پر لیٹنے کی بھی کوئی نہ کوئی سزا ہے، مجھے نقد پڑ گئی ہے.
اب تجھے کتنی پڑے گی یہ اللہ ہی جانتا ہے. از دل خیزر بر دل ریزر. دل سے بات اٹھی دل پہ لگی, دل کی دنیا بدل گئی. اب 1 گھنٹے کی تقریر نہیں ہے, ایک جملہ کام کر گیا. اس بادشاہ نے اللہ کا نعرہ لگایا, بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا. جب ہوش میں آیا تو ارکان دولت کو, وزراء کو, عمرائے دربار کو بلا کے کہا تم جانو اور حکومت جانے, میں نے آج تک بڑی عیش و عشرت والی عیاشی والی زندگی گزاری تھی, لیکن آج رات کو میرے خادمہ کے اس ایک جملے نے میرے دل کی کایا پلٹ دی ہے. پہلے وہ عیاش بادشاہ تھا, پھر اس کے بعد اللہ کا ولی کامل بن گیا. آج ہم اس کو ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. میرے بھائی یہ عذر سے بات بنتی ہے. تو میں اس مختصر وقت میں جو میں نے قرآن مجید میں سے تھوڑا سا حصہ حضرات کے سامنے تلاوت کیا, اسی کو موضوع سخن بنا کے چند باتیں عرض کر رہا ہوں. میں کوشش کروں گا میں آپ کو سمجھاؤں, لیکن شاید آپ میری باتیں سمجھا رہی نہیں. میں کہتا رہتا ہوں ہمارے بھائیوں نے اردو بلا دی ہے, اور بہت سارا دین کا حصہ اردو میں ہے, اور بہت سارے خیر سے لوگ معلوم ہو رہے ہیں. مغرب کا کلچر ہم پہ ایسا سوار ہوا ہے کہ مسلمانوں کے تو کپڑے بھی اتار دیے ہیں, لیکن سکھوں کی پگڑی نہیں اتار سکے. ہم کتنے کمزور ہیں, یہ ذرا سوچنے کا بنا. ان کی پگڑی آج بھی معلوم ہے, اور ہم نے اپنا لباس بھی بدل دیا, کلچر بدل دیا. میرے بھائیوں, میرے قابل احترام سامعین, قرآن مجید میں اعلان ہے کہ قیامت کے دن ظالم گناہگار, قرآن مجید نے گناہگار کو ظالم سے تعبیر کیا, کیونکہ گناہ کرنے والا آدمی سب سے بڑا ظالم ہے کہ وہ اپنے وجود پہ ظلم کر رہا ہے. جس وجود کے متعلق اللہ فرما رہے وہ انفسکم و اہلیکم النار, کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور ہم جہنم کی آگ سے بچاؤ کی کوئی فکر نہیں کر رہے, بلکہ ہم گناہ پہ گناہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہے ہیں. یہ تو اس کی کریمی ہے, اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں ڈھیل دیتا جا رہا ہے, ڈھیل دیتا جا رہا ہے. شاید یہ باز آ جائے, شاید یہ باز آ جائے. اس کریم ذات سے زیادہ کریم ذات کوئی بھی نہیں, وہ کتنا مہربان ہے, مگر ہم گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کسی کہنے والے بڑی اچھی بات فرمائی, فرمایا نسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا. ہم گناہ نہیں چھوڑتے. عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا, پر تو نے بھی دل ازردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بوت کی تجویز, پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے, کوئی بہانہ مل جائے کہ میں اپنے بندے کو معاف کر دوں. اس کو عذاب دینے کا شوق نہیں ہے, معاف کرنے کا شوق ہے. تو کل قیامت کے دن ظالم گناہگار اللہ کے حضور محشر کے میدان میں اپنے ہاتھوں کو یوں کاٹ کاٹ کے کھائے گا. قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. ہائے افسوس, میں نے اپنے رسول کی بات مانی ہوتی تو وہاں کا پچھتاوا پھر کام نہیں آئے گا. کاش میں نے اپنے پیغمبر کی بات مانی ہوتی, آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ آج میں محشر کے میدان میں سب کے سامنے ذلیل و رسوا ہو رہا ہوں. اور اگلا جملہ کیا کہے گا, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. آئے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا, فلاں کی دوستی نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا. میں نماز کی طرف جا رہا تھا, دوست کہنے لگا نہیں آج نئی فلم لے کے آیا ہوں, کدھر مسجد کو جاتا ہے, ادھر بیٹھ میرے حجرے میں, میرے کمرے میں بیٹھ. یہ تو مولویوں کا کام ہے یار, یہ صوفی لوگوں کا کام ہے مسجد کو جانا. میرے دوست نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا. میں نے دوست کی بات تو مان لی, لیکن رحمان کی بات نہ مانی کہ مؤذن آواز دے کر کہہ رہا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. میں نے کہا میرا کام ضائع ہوتا ہے, میں نے دفتر جانا ہے, میں نے اپائنٹمنٹ لی ہوئی ہے. اللہ اکبر.
دوست کی بات تو مان لی لیکن رحمان کی بات نہ مانی، اپنے رسول کی بات نہ مانی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے قابل احترام سامعین، اپنے لیے زندگی گزارنے کے لیے اچھی مجلس کا انتخاب کرو، اچھے دوست کا انتخاب کرو۔ سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دوستی کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو میں کس کو اپنا دوست بنا رہا ہوں، یہ مجھے اچھائی کی طرف دعوت دے گا یا برائی کی طرف دعوت دے گا، کون سی مجلس میں بیٹھ رہا ہوں، یہ اچھائی والی مجلس ہے یا برائی والی مجلس ہے۔ صحبت صالح برا صالح گنہ، صحبت طالح برا طالح گنہ۔ اچھی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، بری صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تا تمانی دور شوقت یار بد، یار بد بدتر بہت از مار بد، کہ جب تک تجھ سے ہو سکے برے یار سے دوری اختیار کر، جب تک تجھ سے ہو سکے برے یار سے دوری اختیار کر، کیونکہ برا یار سانپ سے بھی بدتر ہے۔ سانپ ڈنگ لگائے گا جان جائے گی، برا یار جب ڈنگ لگائے گا ایمان جائے گا۔ آپ بتائیے مجھے، جان قیمتی ہے یا ایمان؟ سب سے قیمتی چیز کائنات میں کیا ہے؟ ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ ساری کائنات کی نعمتیں ایک طرف پر، ایمان جیسی دولت اور نعمت کا کوئی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اتنی اعلیٰ نعمت ہے، یہ اتنی اعلیٰ نعمت ہے میرے بھائیوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے بنی گزرے، بہت بڑے اللہ کے بنی گزرے، نام سنا ہوگا شیخ عبد القادر جیلانی۔ یہ اتنے ایسے بنی تھے کہ جو روزانہ تہجد کی 2 رکعت نفل کے اندر 15 سپارے قرآن پڑھا کرتے تھے، اور رمضان کے مہینے میں 61 قرآن پاک ختم کرنے کا معمول تھا۔ ان کے پاس لوگ دوڑتے ہوئے آئے، حضرت عید کا چاند نظر آ گیا، کل خوشی کا دن ہے، لوگ عید منائیں گے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری عید کل ہے، میری عید کس دن ہوگی؟ فرمایا خلق گوین کے فردا روز عید است، خلق گوین کی فردا روز عید است، خوشی در روح ہر مومن بدید است۔ لوگ کہتے ہیں عبدالقادر عید کا چاند نظر آ گیا، خوشی کا دن ہے، کل لوگ عید منائیں گے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دنیا والوں سنو، میری عید کس دن ہوگی؟ فرمایا درا روزے کے بائی ماں بمیرم، درا روزے کے بائی ماں بمیرم، مرا در ملک خود آ روز عید است۔ دنیا والوں سنو، عبدالقادر کی عید اس دن ہوگی جس دن دنیا سے ایمان کی دولت لے کے جائے گا۔ میرے لیے وہ عید کا دن ہوگا کہ جب ایمان کی حالت میں دنیا سے جاؤں گا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں، روح نکل رہی ہے، مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں، ہنستے ہوئے جا رہے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا بلال، روح نکلتے وقت تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ بلال حبشی نے فرمایا میرے ساتھیوں، ایک تو مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں، اور دوسرے میری خوشی کا مقام یہ ہے کہ غداً لقا محمد و اصحابہ، آج دنیا سے چلا جاؤں گا، کل محمد اور ان کے صحابہ سے میری ملاقات ہو جائے گی۔ کیا لوگ تھے جن کی زندگی بھی کامیاب، جن کی موت بھی کامیاب، ایسی موت اللہ ہم سب کو دے۔ اللہ سے ہر وقت دعا کیا کرو کہ اللہ ہماری زندگی بھی اچھی کر دے، ہماری موت بھی اچھی کر دے۔ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ ایمان بچانے کے لیے اپنے لیے اچھے دوست کا انتخاب کرو، اچھی مجلس کا انتخاب کرو۔ ایک اللہ والا راستے سے گزر رہا تھا، ایک شخص سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا سنگترے بیچ رہا تھا، تو وہ آواز لگا رہا تھا اچھے سنگترے، اچھے سنگترے، اچھے سنگترے۔ تو اللہ والے رک کے لوگوں سے کہا بھائی ادھر آؤ، دیکھو کتنے پتے کی بات کر رہا۔ لوگوں نے کہا حضرت سنگترے بیچ رہا ہے اور کیا پتے کی بات کر رہا ہے؟ اور میں بیچتا تو سنگترے ہیں، لیکن اس کے جملے پہ غور کرو، یہ کہتا کیا؟ یہ کہتا ہے اچھے سنگترے۔ نہیں سمجھے آپ؟ اچھے سنگترے، میں سبق لے رہا ہوں اس سے، یہ ہمیں سبق بھی دے رہا ہے کہ اچھوں کے ساتھ جڑ جاؤ تر جاؤ گے۔
سنگ لگ جاؤ بیڑا پار ہو جائے گا، اور بروں کے ساتھ یاری لگاؤ گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ بری صحبت سے بدبو آئے گی، خوشبودار محفل سے خوشبو آئے گی۔ آپ عطار کی دکان پہ چلے جائیں، عطر نہ بھی خریدیں، تھوڑی دیر کے بعد جب باہر نکلیں تو آپ کے کپڑوں سے خوشبو مہک رہی ہوگی، کیونکہ جگہ خوشبو والی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک روز حمام میں گیا، ایک دوست کے ہاتھ کیچڑ لگا تو اس کیچڑ سے مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، حالانکہ مٹی اور کیچڑ سے خوشبو نہیں آئے گی، لیکن اس سے خوشبو مہک رہی تھی اور اس کی خوشبو نے مجھے مست کر دیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس مٹی کو، اس کیچڑ کو مخاطب کر کے کیا فرماتے ہیں؟ اب فارسی کے اشعار ہیں، مصیبت یہ بدو فارسی نبی دانی، آپ فارسی جانتے تو نہیں ہیں لیکن میں ترجمہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، دیکھو میری تعریف فرمائی گئی ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مٹی کو مخاطب کیا، فرمایا گلے خوشبو درہم ماں بروزے رسید دست محبوب بدستم بدو گفتم کی مشکے یا عبیری کی ازبوے دلا بیزے تو مسلم۔ فرمایا میں نے مٹی کو مخاطب کر کے کہا مٹی بظاہر تو کیچڑ اور مٹی نظر آ رہی ہے، لیکن تیری خوشبو نے مجھے مست کر دیا ہے، بتا تو صحیح تو کوئی کاستوری یا عنبر تو نہیں ہے، تو کوئی کاستوری یا عنبر تو نہیں ہے، بظاہر تو مٹی نظر آ رہی ہے۔ اس مٹی نے جواب دیا بگفتہ من گلے ناچی زبودم بگفتہ من گلے ناچی زبودم ولیکن مدت باب النشستم۔ میں تو وہی ناچیز مٹی جو نظر آ رہی ہوں، لیکن فرق اتنا ہے کہ تھوڑی دیر میں نے پھولوں کی ہم نشینی اختیار کی ہے، پھولوں کی صحبت میں بیٹھی ہوں، تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا جمال ہم نشی در من اثر کرد، جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنا من ہما خاکم کے ہستم۔ پھولوں کی خوشبو نے مجھ میں ایسا اثر کیا کہ مجھے بھی پھول بنا دیا، مجھے بھی کیا بنا دیا؟ اب علماء کی مجلس میں بیٹھیں گے، نیک لوگوں کی معیت اور صحبت اختیار کریں گے تو پھول بن جائیں گے۔ اور آج مصیبت یہ ہے کہ ہم علماء کو مصافحہ تک نہیں کرتے، دیدار تک نہیں کرتے، اور میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ کچھ مقتدی تو اپنے امام کو صرف اپنا ملازم ہی سمجھتے کہ بھئی ہم بھی پونڈ کمانے کے لیے آئے ہیں، یہ بیچارہ بھی تو پونڈی کمانے کے لیے آیا ہے، جس طرح ہم کہیں کام کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک کام ہی کر رہا ہے، ٹھیک ہے یہ گاڑی چلا رہا ہے، پیچھے سے کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، نہیں، بہت بڑا فرق ہے۔ اس مسلح پہ میرا لطف خیرہ نہیں آ سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے مسلح پہ وہ آئے جو عالم ہو، اور عالم کی قدر و قیمت کیا جانے ہم۔ ایک عالم دین کسی قبرستان سے گزر جاتا ہے، اللہ رب العزت قبرستان والوں پہ آسانی فرما دیتے ہیں۔ میں نے ایک واقعہ کتاب میں پڑھا، ایک صاحب بصیرت شخص اپنا خواب بیان فرماتے ہیں کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ بغداد کے قبرستان میں ہر مردے کو جنت کے دو دو جوڑے ملے ہوئے اور ان کی قبروں میں چراغ اور قندیل روشن۔ وہ فرماتے میں نے خواب ہی میں ان سے پوچھا کہ قیامت قائم ہوگی ہے کہ تمہیں جنت کے جوڑے مل گئے؟ ان مردوں نے جواب دیا حضرت قیامت قائم نہیں ہوئی، اتنی سی بات ہوئی ہے کل یہاں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا، اللہ نے ان کے قدم مبارک کی وجہ سے ہم پہ آسانی فرماتی۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، لاہور جامعہ اشرفیہ کے بانی، کیا اللہ والے تھے، کیا حدیث کی خدمت کی۔ جب ہم جامعہ اشرفیہ میں پڑھ رہے تھے تو وہاں ساتھیوں نے ہمیں ایک واقعہ سنایا کہ جب وہ فوت ہونے لگے تو انہوں نے ایک وصیت فرمائی کہ مجھے ایک عام قبرستان میں دفنا دینا، حالانکہ جامعہ اشرفیہ کی بہت بڑا رقبہ، اور میں مجھے مخصوص مقبرہ نہیں بنانا میرے لیے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت کی کیا بات ہے؟ وہ فرمانے لگے کوئی پتہ نہیں، میری محنت، میری ریاستیں، میرے مجاہدے، میرا قرآن پڑھانا، حدیث پڑھانا، مدرسہ بنانا، یہ پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو عام قبرستان میں کوئی اللہ والا ہوگا، اس کی وجہ سے مجھ پہ آسانی ہو جائے گی، اور اگر میری محنت، میری ریاستیں، میرے مجاہدے، میری مشقت، میرا حدیث پڑھانا، قرآن کی خدمت کرنا، طلباء کی خدمت کرنا، اگر یہ اللہ کو قبول ہو گیا تو میری وجہ سے باقی قبرستان والوں پہ آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے نیک لوگوں کی معیت اور صحبت اختیار کرو۔ آج ایسا معاشرہ ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، رات کو دیکھو، رات گئے تک ایک بچہ 2 بجے تک 1 بجے تک موبائل کے ساتھ لگا
اس کو آپ نے یہ نہ دیکھا ہوگا کہ اس نے اپنی والدہ کی ٹانگیں دبائی ہیں، اس کو آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ اپنے ابا جی کے پاس بیٹھا ہوگا، ابا جی آپ کو دوائی کھلاؤں، آپ تھکے ہوئے آپ کے سر پہ زور کر لوں، آپ کو دباؤں، آپ کی خدمت کروں۔ اور حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایسا وقت بھی آئے گا ابرا صدیقہ ہو جفا اباہ، بیٹا یار کی یاری پوری کرے گا، باپ سے جفا کرے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، بوڑھا باپ کہہ دے بیٹا کہیں نہیں جانا، میری خدمت کرنی ہے، اور فون آ جائے، دوست کہہ رہا ہے کہ ادھر آ جاؤ ایک فلم دیکھنی ہے، تو ادھر چلا جائے گا، باپ کی بات نہیں مانے گا۔ آج وہ وقت دیکھا جا رہا ہے کہ نہیں؟ کون اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے؟ یہ وجہ کیا ہے کہ ہماری نسلیں بھی نیک لوگوں کی صحبت اور معیت سے دور ہو چکی ہیں، علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھنا پسند کرتے۔ نیک لوگوں کی مجلس، نیک لوگوں کی صحبت، یہ انسان کو ترقی کے راستے پہ کام کرنا ہے۔ اہل اللہ کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، نیک لوگوں کی معیت اختیار کیا کرو، یہ چیزیں دنیا میں بھی کام آئیں گی اور انشاءاللہ اخروی زندگی میں بھی کام آئیں گی۔ آج بگڑے ہوئے معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کی یاد ہمارے دلوں سے نکل گئی، اس دل میں عشق مجازی تو موجود ہے لیکن عشق حقیقی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ نوجوان صبح کہیں عشق بازیاں کرتا ہے، رات کو کہیں عشق بازیاں کرتا ہے، دل فریبوں نے جس سے کہی نئی بات کہی، کسی سے دن کہا، کسی سے رات کہی، اور یہ شاہ جی تمہیں عشق حقیقی سنا رہا ہے، اور وہ عشق حقیقی کس کا عشق ہے؟ سارے بولو، اللہ کا عشق ہے۔ حکیم علامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاعر تھے منصور، ایک دن انہوں نے ایک شعر پڑھا تو حضرت حکیم علامت فرمانے لگے منصور صاحب آج تو نے کمال ہی کر دیا، کاش میرے جیب میں 1,00,000 روپے ہوتا میں بطور انعام کے تجھے دے دیتا۔ اب وہ شعر کیا تھا؟ فرمایا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر دم یاد کر لو انشاءاللہ، یاد کرو گے انشاءاللہ، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ بندہ اپنے رب کو دعوت دے کر کہہ رہا ہے اللہ جی میں نے دل سے ساری تمنائیں اور خواہشات نکال کر اس دل کو تیری محبت کے لیے خالی کر دیا۔ آج وقت ہے اس دل کو اللہ کی محبت کے لیے خالی کرنے کا۔ یہ ہے عشق حقیقی، اور جب ہم اللہ کو اپنا محبوب بنائیں گے یقیناً اللہ بھی ہمیں اپنا محبوب بنائے گا۔ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کی ولایت کا واقعہ کتابوں میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں 5-6 نوجوان آوارہ گردی کرنے کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے، ایک جگہ سے ہمارا گزر ہوا تو وہاں ایک بڑی چٹان پتھر کی پڑی تھی، ہم نے اسے اٹھایا ادھر پھینک دیا، نیچے دیکھتے کیا ہے ہمیں خزانہ مل گیا، ہیرے جواہرات سونا اور چاندی۔ ذنون مصری فرماتے ہیں کہ ایسی چیز بھی ملی جس پہ لکھا ہوا تھا اللہ۔ کیا لکھا تھا؟ سارے بولو۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں جب میں اپنی زبان سے کہتا ہوں اللہ میری زبان میٹھی ہو جاتی ہے، یہ لذت تب محسوس ہوتی ہے نا کہ ادھر بھی اللہ ہو۔ یہ دل کہاں؟ یہ دل کہاں؟ یہاں ہے، یہاں یہ جیب کے نیچے جہاں سے پیسے نکالتے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے نا۔ لوگ کہتے رہتے میرے دل ادھر نہیں، ادھر دل نہیں، یہ میرا ہے، دل ادھر ہے، بائیں پہلو کے نیچے، بائیں پہلو کے نیچے، اور دل کے قریب نور کے ساتھ لکھا ہے اللہ۔ دل کے قریب 2 انگل کے فاصلے پہ نور کے ساتھ کیا لکھا ہوا؟ تو بندہ جب رب کو یاد کرتا ہے، کثرت سے یاد کرتا ہے، پھر اس کے دل کی کیفیت بن جاتی ہے کہ وہ اپنا کام کرتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، ہاتھ کار بس دل یاد ہے، ادھر ہاتھ کام کر رہے ہوتے اور دل اللہ اللہ کر رہا ہے، دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ ذنون مصری فرماتے ہیں میری نگاہ اس چیز پہ پڑی تو اللہ کے نام کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا لے لو جو تم نے لینا ہے، کسی نے ہیرے لیے، کسی نے جوہر، کسی نے سونا، کسی نے چاندی۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے لیے اللہ کے نام کا انتخاب کر لیا، میں نے وہ چیز لے لی جس میں لکھا ہوا تھا اللہ، تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے خود ہی پسند مجھے خدا پسند۔ فرماتے وہ چیز لے کے میں رات کو گھر میں گیا، جب سو گیا تو خواب میں بزرگ کا دیدار ہوا، وہ بزرگ فرمانے لگے ذنون تجھے مبارک ہو، تو نے اپنے لیے اللہ کے نام کا انتخاب کیا، اللہ نے تجھے اپنے لیے منتخب کر لیا۔ مزہ اس وقت آتا ہے کہ جب دل پہ اللہ کی محبت کا غلبہ ہو ہے، اور یہ محبت سیکھنی پڑتی ہے، یہ ویسے نہیں آتی، اس کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے، اس کے لیے اللہ کی مجلسوں میں بیٹھنا پڑتا ہے،
سیدہ عائشہ مومنوں کی ماں پانی کے نیچے بیٹھی ہوئی اپنے درہم دھو رہی ہے. کیا دھو رہی ہے؟ درہم دھو رہی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا عائشہ کیا کر رہی ہوں؟ فرمایا درہم دھو رہی ہوں. میں کیوں دھو رہی ہوں؟ فرمایا ان درہموں کو میں نے اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا. آپ نے پوچھا دھونے کی کیا ضرورت، صدقہ ہی کرنے تو دے دو. فرمایا نہیں، میں نے آپ کی زبان اقدس سے سنا ہے کہ جو خوش قسمت خوش نصیب انسان اللہ کے نام پہ کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تو جس کے ہاتھ میں دیتا ہے اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے وہ چیز اللہ کے ہاتھ میں جاتی ہے. تو میرا دل چاہتا ہے کہ عائشہ کے درہم میلے کچیلے اللہ کے ہاتھ میں نہ جائیں، چمکدار ہو کے رب کے دربار میں. اور ہمارے یہاں صدقہ کا طریقہ کیا؟ اپنا میں یاد ہم وہ چیز اللہ کے نام پہ دے دیتے ہیں جو ہمارے کسی کام کی نہیں، جو ہمارے کسی کام کی نہ ہو تو اللہ کے نام پہ دے دیتے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سبحان اللہ. یہ نیکی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. فرمایا نیکی تب بنے گی کہ محبوب مال اللہ کے نام پہ خرچ کرو گے. کون سا مال؟ محبوب، جو ہمیں پسند ہے. وہ پسندیدہ چیز جب اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے اللہ ہمیں بھی اپنا محبوب بنا لے گا. سیکھو محبت اللہ والوں کی صحبت پہ بیٹھ کے. تو میرے بھائیو، جب آج یہ کام نہیں کریں گے تو پھر کل اپنے ہاتھوں کو کاٹ کے کھائیں گے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. میں نے سوچا یہ مجھے کام آئے گا، لیکن اس نے تو مجھے اللہ کی یاد سے روکا، اللہ کے ذکر سے مجھے روکا، قرآن کی مجلسوں سے روکا، مسجد میں جانے سے مجھے روکا. اس نے میرے ساتھ وہ کام کیا جو دشمن بھی نہیں کرتا. وہ تو شیطان سے بھی بڑا دشمن بن گیا میرا. مجھے قرآن سے روکتا رہا، مسجد میں جانے سے روکتا رہا، اور نیک لوگوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنے سے روکتا رہا. کدھر جا رہے ہو 3 دن کے لیے، 4 مہینے اور چلنے کے لیے؟ کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ مجھے تو یہ کہتا رہا. لیکن آج وہ دوست بھی میرے کام نہ آیا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. دنیا سے جائیں گے تب بھی دوستی کام نہیں آئے گی، محشر کے میدان میں بھی دوستی کام اور اسی کا کام آئے گا جو یہاں بھی قریب ہے وہاں بھی قریب ہے. اسی قریب رب اور اسی قریب رب کے ساتھ تعلق قائم کرو جو قریب بھی ہے کریم بھی ہے. قریب کتنا؟ اللہ فرماتے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میرے بندے تو اپنے آپ سے اتنا قریب نہیں ہے جتنا میں قریب رہتا ہوں. تو سو جاتا ہے تیری حفاظت میں کرتا ہوں. تجھے تو اپنے آپ کی خبر نہیں ہوتی نا. لوگ تیرے جیب سے پیسے بھی نکال کے چلے جاتے ہیں. تو اپنے آپ سے بھی بے خبر ہوتا ہے، لیکن میں تیرے وسط قلب میں رہتا ہوں. اللہ تو اتنا قریب کیوں رہتا ہے؟ اللہ نے جواب ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. میں اس لیے قریب رہتا ہوں کہ میرا بندہ کہیں مایوس نہ ہو جائے. فرمایا میرے بندے ادھر سے تم زبان سے کہتے ہو میرے اللہ او میرے پالنے والے، ادھر سے میں جواب دیتا ہوں لبیک عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ اللہ اکبر. اس کی قریبی کا اندازہ تو لگائیے. ایک صنم کی رٹ لگانے والا بتوں کا پجاری ایک دن کہہ رہا تھا یا صنم یا صنم یا صنم. جلدی میں کہتے زبان سے نکل گیا یا صمد. صمد کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت. قل اللہ احد اللہ صمد. صنم کی رٹ لگانے والا صمد کا جملہ نکلا تو ادھر سے آواز آئی لبیک عبدی. فرشتوں نے کہا اللہ جی یہ تو صنم کا پجاری، یہ تو بتوں کو پوجنے والا ہے. صمد تو اچانک اس کی زبان سے نکل گیا. اللہ نے فرمایا فرشتوں صنم کی رٹ لگانے والا صنم کی طرف سے جواب نہ آیا. اگر صمد کی طرف سے بھی جواب نہ آتا تو
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا باری تعالیٰ جب کوئی نیک انسان تجھ سے سوال کرے اس کے جواب میں تو کہتا ہے لبیک عبدی میرے بندے میں حاضر کیا مانگتا ہے، لیکن جب کوئی گناہگار تجھ سے سوال کرے اس کے جواب میں تو کیا کہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے کریم اس کی جواب میں ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کہتا ہوں لبیک عبدی میرے بندے میں حاضر، میرے بندے میں حاضر۔ اتنا باپ اپنے بیٹے سے جلدی راضی نہیں ہوتا، ماں جیسی شفیق ہستی اپنے اولاد سے اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی جتنا ہمارا روٹھا ہوا رب راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے آنسو کے قطرہ تو بہا کے دے، میرے قریب تو آ کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے تو دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہوگی میرے راضی ہونے میں کوئی دیر نہیں۔ اس نے تو اپنے در رحمت میں موٹے حروف کے ساتھ لکھا ہوا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے محبوب خوشخبری سنا دیجئے۔ کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہ اطلاع دیجئے، فرمایا خوشخبری سنا دیجئے، تمہاری خطائیں بہت سی، تمہارے دامن گناہوں سے بھرے ہوئے، تمہارے گناہ بہت زیادہ صحیح، لیکن مجھ سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ یوں ارشاد فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ رب کا پیار تو دیکھیے نا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ گناہگاروں سے کہہ دیجیے، یہ نہیں فرمایا اللہ نے، کیا فرمایا میرے بندوں سے کہہ دیجیے۔ باپ بیٹے سے ناراض ہو جائے تو کہتا کیا ہے کہ یہ میرا نہیں، میرا آپ کر دیتے اسے، مولانا صاحب فتویٰ لکھ کے دو میرے بیٹے کو آگ کر دیا، خرچ کر دیا، میں نے اپنی جائیداد سے معلوم کر دیا، کہتے نہیں کہتے۔ نافرمانیوں کے باوجود رب کیا کہہ رہا ہے قل یا عبادی میرے بندوں سے کہہ دیجئے الذین اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کر بیٹھے، انہیں خوشخبری سنا دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ربا مایوس اس لیے ہوتے ہیں کہ گناہ بہت زیادہ ہیں، ایک دفعہ معافی مانگیں گے، ایک آنسو بہائیں گے، 10-20 معاف ہو جائیں گے، باقی گناہوں کا کیا بنے گا؟ اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میرے بندے میں پہلے تو معاف نہیں کرتا، لیکن جب معاف کرنے پہ آ جاتا ہوں میں گن گن کے معاف نہیں کرتا، سارے معاف کر دیتا ہوں۔ پھر میں گن گن کے معاف نہیں کرتا، میں سارے معاف کر دیتا ہوں۔ ہم تو اگر کسی کو معاف بھی کر دیں نا تو کیا کہتے ہیں جا یار تیری فلاں غلطی تو میں نے معاف کر دی، وہ فلاں جو غلطی ہے نا وہ زندگی بھر نہیں معاف کروں گا۔ یہ ہے نا خالق اور مخلوق میں فرق ہے، کتنی ترلے ہم کرتے ہیں، منتیں کر لیتے ہیں، نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایک بات اب ذہن میں بیٹھ جائے تو نکالتے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہاں اب میں اختتام پر آپ کو ایک حدیث بھی سنا دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جو نماز روزے حج زکات سے زیادہ افضل ہو، جو نماز روزے حج زکات سے زیادہ افضل ہو۔ صحابہ کے کان پڑے ہوئے، نماز روزے حج زکات سے زیادہ افضل کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا الاصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرنا، لوگوں کے درمیان کافی نمازیں پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، صلح رحمی کا جذبہ اس کے اندر نہیں ہے، اس پر تو اللہ کی رحمت نہیں برس رہی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس بستی میں قوم میں ایک قطرہ بھی کرنے والا ہوگا ساری بستی اللہ کی رحمت سے معروف ہو جاتی ہے، ساری بستی معروف ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں جب بھی دیکھو کوئی کسی کے درمیان کوئی چپ کلش ہو گئی ہے ہم اور آگ بڑھاتے ہیں، ادھر آتے ہیں اس طرح کی بات کرتے ہیں، ادھر جاتے ہیں اور طرح کی بات کرتے ہیں اور خوب آگ بڑھتی ہے۔ نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، صلح کرانے کے لیے اور لڑائی کرانے کے لیے سچ بولنا بھی ناجائز ہے۔ جہاں سچ بول رہے مثلا آپ اس کے پاس گئے اور اس کو گالیاں دے رہا، آپ نے یہاں آ کر سچ ہی بولا تھا کہ میں کو تجھے گالیاں دے رہا تھا، اب اس سے جوڑ پیدا ہوگا یا توڑ؟ لیکن اگر آپ یہاں کر جھوٹ بولیں گے نہیں یار وہ تو تیری تعریف کر رہا تھا، اس سے کیا پیدا ہوگا؟ صلح پیدا ہو جائے گا۔ تو اس جھوٹ سے، اس سچ سے وہ جھوٹ بہتر ہے کہ جس سے کیا ہوگا مسلمانوں کے درمیان صلح ہو جائے۔
تاکہ ان دونوں کے درمیان کیا ہو. میرے بھائیوں میں نے یہ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر بھی ملاقات ہوتی رہے گی. میں نے کل جمعہ پڑھایا قاری تصور الحق صاحب کے یہاں مسجد علی میں. وہ کافی دن گزر گئے ہیں, پرسوں میں نے جانا ہے. آج یہاں آپ کے یہاں میری پہلی حاضری تھی. پھر بھی انشاءاللہ جب زندگی ہوتی ہے تو کہیں کسی موڑ پر ملاقات ہو ہی جاتی ہے. اللہ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرمائے. میں نے یہاں لوگوں میں بڑی خوبیاں دیکھی ماشاءاللہ. باہر مسجد میں دیکھا لوگ الحمدللہ اچھا ہے تعاون فرمائے.